اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا زیبا ہے رب کائنات کے لیے جو لائق حمد ہے، لائق سجدہ ہے، لائق تعریف ہے۔ وہی پروردگار عالم جو کہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور بے شک وہی خالق اور مالک ہے۔ اور بعد حمد و ثنا پروردگار عالم ہمارا تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد اللہم صلی علی محمد محمد بابا کیا ہوا؟ کہ جن کے صدقے فائٹ کہاں سے گئی؟ پروردگار عالم نے ہمیں خلق کیا اور اس حسین سی کائنات کو سجا ڈالا، اور یہ کہہ کر بتلا بھی دیا کہ اے میرے لوگوں، اس پوری کائنات میں جتنی بھی تخلیقات ہیں وہ سب صدقہ محمد اور آل محمد کا۔ سبحان اللہم اللہ صلی علی محمد محمد وآل محمد۔ عجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ وعلیکم کی السلام۔ سیدہ فریحات نان زیدی، SNTV MS پروڈکشن پہ اپنے پروگرام پیغام رمضان کے ساتھ آپ تمام ہی ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں بارگاہ شہزادی کونین میں کہ شہزادی آپ تمام ہی مومنین اور مومنات کو اپنی کوئی غم نہ دے سوائے میں کربلا کے، ہمیشہ الہی یاد آمین۔ رہیں۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میری جانب سے SNTV MS پروڈکشن کی جانب سے آپ تمام ہی اہل وطن کو، اہل وطن کو میری جانب سے اور ہمارے پروڈکشن کی جانب سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اپنے آج کے تمام ہی مہمانان گرامی کی، محترم جناب آغا ناصر عباس ولائی صاحب کی، کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اپنی قیمتی مصروفیات میں سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج سالک رضوی صاحب، شاہزیب ناصر۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ والسلام، خیر مبارک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ کرم اللہ کا، الحمدللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ جی خیر مبارک، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ جی الحمدللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، سلامت الحمدللہ۔ رہیے، آباد رہیے۔ اور کیسا لگ رہا ہے آپ کو رات کے اس پہر میں چاند کا اعلان؟ الحمدللہ، مولا کے احسانات، پاک سیدہ کے بہت زیادہ کرم۔ واہ، سلامت رہیں۔ جی آغا، کیسا لگ رہا ہے اس پہر میں چاند کا اعلان ہونا؟ جناب یہ اچانک سے جو دھماکہ ہوا، یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں۔ ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم تو سن کے ہر بات پہ یا اور آمن کر دیتے ہیں، لیکن وہ بڑا میرے لیے عجب سا یہ معاملہ تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ الحمدللہ ادانہ لہٰذا اس بار پورے 30 روزے ہوں گے، لیکن اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ڈنڈی چاند مارتا ہے یا یہ ڈنڈی ہم لوگ خود مارتے ہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی۔ یعنی ہر دفعہ یہ 29 پہ آ کے کیوں ایک دم سے ظاہر صحیح کر بات، دیتا ہے خود کو۔ صحیح، بالکل صحیح۔ تو بہرحال میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے اپنے اچھے ڈنڈی مارنا ان کی پرانی عادت ہے۔ جی 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 جی، سلامت رہیے۔ غاصبیت کی عادت ہے، بہرحال کیا کریں، بس اللہ پاک ڈنڈی خیر مارنا ان کرے۔ کے اجداد کی عادت ہے۔ بھائی مزاج کی بات ہے نا، دیکھیے، لیکن آج ہم نے کوئی ایسی بد مزاج گفتگو نہیں کرنی، چونکہ ہر بندہ خوشی کے موڈ میں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم کے ساتھ خوشیاں تقسیم کریں، خوشیاں بانٹیں، لیں دیں۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں جناب فریحات زیدی صاحبہ آپ کا، کہ آپ نے مجھ ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں۔ بہنا اور سب سے پہلے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اور جو اوپینین آف دا آڈینس ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، اور واقعاً آپ کا بھی پروگرام اور سبین کا بھی پروگرام بہت اچھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آپ لوگ بڑے اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں۔ سلامت رہیے، آباد رہیے، جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ہمارے آئیڈیل ہیں، میں نے اور سبین نے آپ سے سیکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہاں استاد آپ جیسے ہوں تو وہاں شاگردوں کو تو ایسا ہونا بنتا ہے نا۔ بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ اتنا یاد رکھے ہوئے ہیں، وگرنہ لوگوں کو تو عادت ہے خدیجہ کے مال پہ پلنا اور پھر انکار کر دینا۔ یہ تو اعلیٰ ظرفی ہے، اعلیٰ ظرفی ہے آپ کی۔ سلامت رہیے۔ اور اسی کے ساتھ اب ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، کیونکہ ٹاپک ہمارا چل رہا تھا پیغام رمضان کا، دور حاضر میں انسانیت کی اشد ضرورت، اور آج بھی انشاءاللہ ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے
دیں گے، کیونکہ آج کے دور میں اسپیشلی آج کے دن، ان دنوں میں ہمیں جتنی انسانیت کی ضرورت ہے نا، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. بہت ضرورت ہے انسانیت کی، ہر لحاظ سے ہمیں انسانیت کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ ہم آغا صاحب کے ٹاپک پہ بات کریں گے، اور انشاءاللہ بہترین انداز سے آغا اپنے ہی انداز میں ہمیں جوابات دیں گے. جب تک آغا اگر آپ کی اجازت ہو تو سالک سے ایک کلام سنیں. جناب بسم اللہ بسم اللہ. جی سالک، کوئی کلام کیجیے گا بارگاہ مولا میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں تمام عالم اسلام کو، تمام پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خیر مبارک، خیر مبارک. اور دعا گو ہوں کہ مولا ہم تمام کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. الہی آمین، الہی آمین. کلام پیش کرتا ہوں، جی ایک بسم بار اللہ. درود کا سہارا دیں. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وصلی اللہ عجل محمد وعلى فرجہ. غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے، واہ غلاموں نے محفل واہ. سجائی ہوئی ہے کہ تشریف لانا امام زمانہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. غلاموں نے محفل سجائی ہوئی ہے کہ تشریف لانا امام زمانہ. الہی آمین، اور الہی آمین. چلاؤ گے غیبت کے پردے سے کب تک، چلاؤ گے غیبت کے پردے سے کب تک، نظام زمانہ امام سبحان زمانہ. اللہ سبحان اللہ واہ 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 سبحان واہ واہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. صدا جی ہیں، صدا جی ہیں، صدا جی ہیں، ہمیشہ آباد رہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور کل عید ہے، اس کے حوالے سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں. جناب ہماری تمنا ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت واہ کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے، ہٹا کر واہ واہ امام واہ 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 واہ. جماعت کو پیچھے، امامت کرانا امام واہ 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 زمانہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ جی واہ واہ چلیے واہ واہ. بہت لیکن شکریہ، سالک میں جی ہیں، تھوڑا ہمیشہ آپ سالک جی ہیں، رضوی صاحب، آپ میں ہمیشہ آپ جی کے ہیں. یہاں روکنا چاہ رہا ہوں. شکر گزار، شکر گزار. ایک لفظ کا بہت میں شکریہ. اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے. یہ ابھی جو آپ نے پڑھا امامت والا، جماعت کروانا، یہ ذرا جی جی، دوبارہ کہیے گا، دوبارہ. دوبارہ کہیے گا، مقرر کیجیے گا ذرا. بسم اللہ. بہت شکریہ. ہماری تمنا ہے واہ اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، ہٹا کر امام جماعت کو پیچھے، امامت کرانا امام زمانہ. اب بہت اب شکریہ. اس کو ایسے کہیے، ہٹا کر جناب عیسیٰ کو پیچھے. ہائے ہائے ہائے، نہیں پہنچا لفظ میرا، میرا لفظ نہیں کیا پہنچا، بات. میرا لفظ نہیں پہنچا. اب اسے یہاں پہ کہیے، ہٹا کر جناب عیسیٰ کو پیچھے، امامت کرانا امام زمانہ. واہ واہ واہ، واہ. کیا کہنے. سلامت رہیے آقا، سلامت رہیے. واہ. جی بسم اللہ. اس طرح کہہ لیں، دوسرا شعر پیش کر رہا ہوں. قطع کلامی کی معذرت آغا جان، قطع کلامی کی معذرت. جناب جی جی بسم اللہ. بولیں بولیں. ہٹا کر وہ مریم کے بیٹے کو پیچھے.
اس طرح وزن میں آ جائے گا ان کا، آسانی ہو جائے گی سالک بھائی کی. جی دیکھیے مریم کا بیٹا کہہ لیجئے کہیں یا سرکار، اولو العزم نبی کہہ ہٹا لیجئے. کر وہ مریم، شادی بھائی اس لیے بولے کہ بحث میں آ ہٹا جائے کر گا، وہ بحث مریم میں کے آ جائے بیٹے کو پیچھے جماعت کرانا امام زمانہ. میں ریپیٹ کرتا آپ کے لیے آسان. کہنے ہیں آپ تینوں کے جناب بسم ماشاء اللہ. اللہ شاعر بھی موجود ہیں، بالکل منقبت بالکل، خواہ بھی موجود ہے. واہ بھائی واہ. میں ریپیٹ کیونکہ میں اس ریپیٹ میں کروں گا. شاعری کے اعتبار سے آپ جانتے ہیں نا وزن میں آ جائے گی نا. جی بالکل بالکل دیکھیے شادی بھائی میں میرے ریپیٹ کروں ہم گا، میں جملہ ریپیٹ دے کروں رہے گا. ہیں، اب آپ اس کا وزن بڑھائیے گھٹائیے یہ آپ بالکل نے بالکل کرنا ہے. جی نقطہ بسم دے دیا اللہ آپ نے بتاؤ. بہترین. شادی بھائی ریپیٹ کریے، کیا بولا تھا آپ بسم نے اللہ. مصرا؟ ہٹا کر وہ مریم کے بیٹے کو پیچھے جماعت کرانا ہے امام بس میں زمانہ. ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک دفعہ میں ریپیٹ کروں گا. جی بسم اللہ. ہماری تمنا جی جی ہے اس عید پر جب حرم میں نماز جماعت کھڑی ہو، جماعت کھڑی ہو، ہٹا واہ کر وہ مریم کیا کے کہنے بیٹے ہیں، کو واہ پیچھے واہ. امامت کرانا امام واہ واہ واہ. زمانہ. سبحان اللہ سبحان ہمیشہ اللہ. آپ جیئیں، سلام. ہمیشہ جیئیں، جیتے ہمیشہ رہیے جیئیں، جیتے آپ سلام. رہیے. سدا آپ سلام. آباد رہیں، یہی حق ہے سدا یہی حق ہے. آباد رہیں. بہترین. دوسرا شعر. نہ بسم اللہ بسم اللہ. قرآن پڑھا ہے نہ نہج البلاغہ، ہمیں واہ کیا تعارف علی و خدا کا، علی و خدا کا. تم آنا تو نہج البلاغہ کے خطبوں سے قرآن پڑھانا ہائے 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 امام ہائے 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 ہائے. زمانہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ بھائی واہ میاں واہ. میاں بہت سالک شکریہ، تمہیں سلامت رکھے مالک. بہت کمال کیا کہنے. واہ سالک بہت واہ. شکریہ، جیو 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 واہ. واہ. بہت شکریہ. سرکار جناب آغا جان آپ کی اجازت سے ایک جملہ دوں. بسم اللہ بسم اللہ. آتا ہو. جی بسم اللہ فرمائیے. تم آ کر ذرا سالک بھیا ذرا دوسرا مصرع ریپیٹ کریے گا. دوسرا آواز مصرع ریپیٹ. پراپر بھائی. نہ قرآن پڑھا ہے ہاں شاید. نہ نہج البلاغہ، ہمیں کیا تعارف علی و خدا کا، علی و خدا کا. یہ تھا شادی بھائی. دوسرا مصرع ہے نہج البلاغہ کو قرآن بنانا امام زمانہ. اچھا وہ والا. تم آنا تو نہج آواز آ رہی ہے جی. البلاغہ کے خطبوں سے قرآن پڑھانا امام زمانہ. واہ واہ دیکھو واہ بھائی واہ دیکھو بھائی دیکھو. واہ 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 آج واہ واہ. آج اصل میں سدا پروگرام آباد جو ہے نا رہے، عید کا سدا پروگرام آباد ہے. رہے. اس کا نام پیغام ہمیشہ جی رمضان ہے. مناظر یہ شاہ جی یا یہ علی مدد. چاند رات کا پروگرام ہے. لہذا مولا یہ علی اس کو مدد. فری اسٹائل کہتے ہیں اور اس کو آج فری اسٹائل سے کرو. بالکل میں راضی ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ منہال صاحب بھی آگے جی بالکل. ذاکر ہیں ماشاءاللہ. اور جی جب ماشاء ایسے لوگوں کی محفل سج جاتی ہے اللہ. تو پھر گفتگو کا مزہ آتا ہے. بات یہ ہے کہ خالق اکبر نے جو عزت و توقیر اس گھرانے کو دی ہے بے شک وہ کسی اور کو نہیں ملی. بے شک بے شک. یہی وجہ ہے کہ جب میں نے سنا بے نا شک. کہ امامت کا بچپن نبوت کے بڑھاپے سے افضل ہوتا ہے، واہ واہ. باخدا میں چونکا تھا. لیکن جناب عیسیٰ کے جواب نے مجھے مطمئن کر دیا. کیا کہنے بھائی واہ. مجھے جناب عیسیٰ کے جواب نے مطمئن کر دیا کہ حجت خدا کا، حجت خدا کے بیٹے کا بیٹے کا بیٹے کا بیٹا حجت واہ. خدا ہے.
حجت خدا ہے، کیا کہنے. امام ہے، معصوم ہے، سید ہے، ولایت علی کا قائل ہے، جناب بے سیدہ شک. سے محبت کرتا ہے اور جناب سیدہ کی دعا ہے، تو اہتمام حجت تو کرے گا، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اہتمام حجت کرے گا اور کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم آئیے نماز پڑھا دیجیے. اب دیکھیے کہ یہ جناب عیسیٰ کا ذوق کیا ہے کہ کہنے. ہاتھ کو جوڑ کے کہیں گے کہ آپ امام ہیں، آپ کی موجودگی میں نماز نہیں پڑھا سکتا. کیا کہنے. کیا واہ بات ہے. واہ واہ واہ، سلامت رہی. واہ، جزاک تو اللہ یہ جزاک چیز ہے. اللہ. اور آپ نے کلام جو ہے نا یہ دھرتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے، بسم اللہ کر کے دوبارہ کس بسم آپ اللہ. نے؟ نگاہیں مسلسل تمہیں ڈھونڈتی ہیں، کبھی زائروں میں، کبھی غازیوں میں، واہ کبھی سلامت رہو بھائی. غازیوں میں. جو پردے پڑے ہیں نگاہوں پہ میری، ادارا اٹھانا امام سبحان زمانہ. اللہ، سبحان کیا اللہ، سبحان کہنے بھائی، اللہ. کیا کہنے. واہ. سلامت بہت رہو شکریہ. صدق. واہ. ہمیشہ جی ہیں ایسے ہی خالد دیکھیے آپ، گا. ہمیشہ جی. پیش کروں. جی بسم اللہ، عطا ہو بسم اللہ عطا بسم ہو. اللہ. تمہیں دیکھ کر منکروں کی نگاہیں تو کھل جائیں گی خود، گزارش یہی ہے. کیا گزارش ہے پیش کر رہا ہوں. واہ. تمہیں دیکھ کر منکروں کی تو نگاہیں تو کھل جائیں گی خود، گزارش یہی ہے، گزارش یہی ہے. نصیری جوانوں کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا واہ 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 امام واہ واہ واہ، کیا کہنے. زمانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنے، جیت رہیے. واہ 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 واہ، کیا بات ہے. کیا آپ کہنے سلام. سال. واہ 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 واہ. واہ. نصیری جوانوں کی اصلاح کر کے نمازیں پڑھانا امام زمانہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ. میں دوں گا وہاں پر عقیدت کا دھرنا، خدا واہ واہ. سے کہوں گا کہ اب حکم دینا، کہ اب حکم دینا. اگر مچھلیاں یہ بتا دیں گی مجھ کو تمہارا ٹھکانہ امام زمانہ. واہ 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 واہ. کیا کہنے. سبحان اللہ، سلامت رہو. واہ بھائی واہ. سبحان واہ اللہ. واہ 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 بہت واہ شکریہ. جیت واہ رہی واہ ہے. واہ واہ. اگر مچھلیاں یہ بتا دیں گی مجھ کو تمہارا ٹھکانہ امام زمانہ. سر مقطع شعر واہ. پیش کر رہا ہوں. جی بسم بسم اللہ تھا. اللہ. تمہاری غلامی میں جو آ گیا ہے نگاہوں میں اس کی خدا ہی خدا ہے، خدا ہی خدا ہے. کسی حال میں بھی وہ ہوتا نہیں ہے غلام زمانہ امام سبحان اللہ، سبحان زمانہ. اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. واہ 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 سبحان واہ. اللہ. بہت نواز، سلامت رہیے. بہت نواز. ایک بہترین سدا آباد بہت رہیں شکریہ. آپ. شہزادی کوئی واہ. غم نہ دیں سوائے غم مظلوم کربلا کے. ماشاء اللہ کیا محفل سجائی ہے بہت آپ نے. شکریہ. میری دعا بہت ہے کہ شکریہ. امام زمان اپنی بارگاہ میں ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے. اور جزاک اللہ. چلیے اور مہمانان گرامی کی جانب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاعر اہل بیت جناب شاہزیب ناصر صاحب. جی شاہزیب. شاہزیب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی بسم اللہ. جی کوئی کٹ کے آ کلام رہی ہے ذرا پیش معذرت سے. کیجیے. یہ شاید ادھر وہ پرابلم ہے سگنلز کی، اسی وجہ سے شاید. جی بسم اللہ بسم اللہ. میں نے درود پڑھیے آواز میں بلند. کہ کوئی اللہم کلام صلی اللہ محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد اللهم وآل صل على محمد. محمد وعلى جی اسپیشلی آغا جان، بہنا اور مناہل شاہ جی اور چھوٹے بھائی سالک رضوی سے اجازت لے کے 4 مصرے آپ کے گوشت گزار کرنے کی جسارت کرنے لگا. سلامت رہیے، بسم اللہ. سلامت رہیے. اجازت ہے سرکار؟ بسم اللہ جناب، بسم اللہ بتاؤ. عطا ہو. بسم اللہ. جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو. ہاں واہ واہ. جہان بھر کے یزیدوں کو یہ خبر کر دو، بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں. سبحان اللہ. بنا سبحان علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں. اور واہ واہ واہ. یہ کیسے فکر کے اندھے ہیں کیسے جاہل ہیں. یہ کیسے واہ فکر کے اندھے ہیں کیسے جاہل ہیں. نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیا نماز پڑھنے چلے ہیں واہ 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 واہ. اذان ٹھیک نہیں. واہ 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 واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سلامت رہیں آپ، ہمیشہ سلامت رہیے. سلامت رہیں. 4 مصرے اور سالک آپ کی خصوصی سوات کے نظر. بتاؤ بتاؤ جی بتاؤ. جسے حسنین کے نانا نوازے اپنے ہاتھوں سے. ہائے ہائے ہائے. واہ. واہ. جسے حسنین کے نانا نوازے اپنے ہاتھوں سے، وہ بندہ پھر کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا. واہ بے واہ شک. واہ بے واہ شک. بندہ واہ. کیا کہہ پھر رہے ہیں؟ کسی در کا سوالی ہو نہیں سکتا. اور مجھے حیدر کی اماں نے فقط یہ سوچ بخشی ہے. واہ. مجھے حیدر کی اماں نے فقط یہ سوچ بخشی ہے. واہ علی کو سوچنے والا واہ. ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں ہو سکتا. کیا کہنے. سبحان اللہ، ہلو، سبحان کیا اللہ. آپ کو جی جی آواز جی. آ رہی میری؟ ارے میں کہتا ہوں جناب کمال آ رہی ہے. سلامت رہے. ماشاء اللہ بہترین شہزادی. جی آپ جی کی آواز آ رہی ہے عبادت سبھی کو؟ بارگاہ میں قبول کرنا. جی بسم اللہ جی بسم آ رہی ہے آ رہی ہے. جی. آپ کی 4 آواز آ مصرے. رہی تھی. جی الہی امین الہی. جی شاہزید جی کچھ جی کہہ بسم رہے ہیں اللہ. آپ؟ بسم اللہ ذرا میں 1 سیکنڈ. چلے ہم جب تک منال بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. السلام جی علیکم. جی میں عید مطلب مبارک. آپ کو ایک موضوع سنانے لگوں. آغا جان سے اجازت لے کے اسپیشلی. جی جی بالکل بسم سنائیے. اللہ. بسم اللہ کا. شاہزیب صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی. سوری کتکلم معذرت. جی میں اجازت شروع کروں؟ بسم بسم جی اللہ جی بسم بسم اللہ. اللہ. آ رہی ہے بتاؤ. آواز؟ جی جی بالکل جی آ آ آ رہی رہی ہے. ہے. رہی. جی ہیلو، شاہزیب بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے ہمیں. کیا آپ آپ بولیے. آپ کی ہیں؟ جی جی آپ بولیے، آپ کی آواز آ رہی ہے. 9 محرم 61 ہجری. جی 9 جی محرم 61 جی. ہجری میدان کربلا. واہ. 9 محرم 61 61 ہجری ہجری. میدان کربلا جنت بننے کو تیار. واہ. واہ. میدان کربلا جنت بننے کو تیار. واہ. فخر محبوب خدا
तासीर विरद नादे अली हाँ, फरजंद अमीर मुमकिनात ने अपने सहाबियों को जमा किया। वाह वाह सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम ने बिलाल वक्त के बिलाल को अपनी जानिब मुखातब किया। वाह सरकार हुसैन ने वक्त के बिलाल को अपनी जानिब मुखातब किया। सरकार ने फरमाया, जॉन ये खत कल सुबह तक बसरे में एक सईद बिन अब्दुल्ला नामी मोमिन के घर पहुंचाना है। वाह वाकया आपको याद है सारा, तो मैंने जी बस उनके बिस्मिल्लाह मिसरों में अक्कासी करनी है उस वाकया की। जी जी बिस्मिल्लाह ठीक है, तो इमाम हुसैन बादशाह ने फरमाया कि जॉन ये खत कल सुबह तक बसरा में मुकीम सईद बिन अब्दुल्ला नामी मोमिन के घर पहुंचाना है। जनाब जॉन आगे बढ़े, कदमों पे हाथ रख के फरमाया, तौहीद का चेहरा तेरे चेहरे से आया है। सुन रहे हैं आप? तौहीद का चेहरा, तौहीद का चेहरा, वाह हेलो, आपकी आवाज आ रही है? तौहीद का चेहरा तेरे चेहरे से आया है, दारैन की हर शय तेरी जूती में नहा है। क्या कहने, वाह वाह सुभान तौहीद का चेहरा तेरे जी चेहरे तौहीद से, का चेहरा वाह, तेरे चेहरे से आया है, याद दारैन की हर शय तेरी जूती में नहा है। है अबरू में तेरे नूरो बसीरत का जहां है, आका है कहाँ करबो वाला। हाँ हाँ अबरू में तेरे नूरो बसीरत का जहां है, हाँ आका है कहाँ करबो वाला, बसरा कहाँ है। हाँ आका है कहाँ करबो वाला, बसरा कहाँ है। आका है हाँ कहाँ करबो वाला, हाँ बसरा कहाँ है। जो ने फरमाया, मैं आप पे मिट जाता, मैं आप पे मिट जाता, ये किस्मत में नहीं है। जनाबे जॉन ज़ाहिरी परेशान हुए, चेहरे पे अफसुर्दगी नुमाया हुई। चेहरे पे अफसुर्दगी नुमाया हुई। मुख्तारे लोहो कलम जनाब हुसैन बादशाह ने जॉन का माथा चूम के फरमाया, तो जनाब जॉन का माथा चूम के फरमाया, कुरान के हरफों के लिए हरफ दुआ हूँ, कुरान के हरफों के लिए हरफ दुआ हूँ, हर लम्हा मैं खालिक के लिए महवे सना हूँ, ये महवे सना हूँ। मौला फरमाया, ए जॉन मैं खालिक की रिजाओं की रिजा हूँ, हद ये है कि हम शक्ल पैगंबर का पिता हूँ, हद ये है कि हम शक्ल पैगंबर का पिता हूँ। मौला फरमाया, मुख्तार हूँ, चाहूं तो कजा को भी अजल दूं, मुख्तार हूँ, चाहूं तो कजा को भी अजल दूं, मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं, मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं, सुभान अल्लाह। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे। बस सलामत रहें, सलामत रहें, सदाबाद रहें, सदाबाद रहें। मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं, बसरे में बदल दूं, मैं चाहूं तो करबल को ही बसरे में बदल दूं, बसरे में। जी 4 मिसरे जनाबे मलैकतुल अर्द बीबी की शान में। इजाजत है सरकार? जी जी
جی 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 بس سلامت رہیں آپ، ہمیشہ سلامت رہیں، ہمیشہ دعا کا طالب ہوں آپ سے. مصر جزاک اسلام اللہ. اسلام اسلام خدیجہ تیری دولت پہ پلے ہے. ہائے ہائے ہاں ہائے. کل میرے آقا جان نے یہ کہا کہ ڈنڈی ماری ہے انہوں نے سبھی نے، تو خود کو غنی بھی کہلوایا لیکن مانتے بھی نہیں. تو انہی کی بات کے ضمن میں ایک 4 مصرے: اسلام خدیجہ تیری دولت پہ پلے ہے، ہر واہ. کافر یسرب تیرے رتبے سے جلے ہے. ہائے ہائے. ہر کافر یسرب تیرے رتبے سے جلے ہے. اور واہ. جس بی بی کو سرور نے کہا ام ابیہا، سبحان جس بی اللہ. بی کو سرور نے کہا ام میں بھی ابیہا، اس بی بی کی جنت تیرے پاؤں کے تلے ہے. بھائی سبحان واہ اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ سبحان واہ اللہ. واہ واہ. جس بی سلامت بی رہیے، کو بہت سرور نے شکریہ. کہا، واہ واہ واہ. جس بی بی کو سرور نے کہا ام ابیہا، جی جی شاہزیب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں پراپر. یہ یہ 4 مصرے آخر کے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا نیٹ پرابلم ہوا ہے جس وجہ سے وہ بیک سے ہوئے ہیں. ہم جب تک بڑھتے ہیں نہال عباس سیکری کی جانب سے. السلام علیکم، عید مبارک. وعلیکم السلام، خیر مبارک یا علی مدد. مولا مولا علی علی شان. رحمت. کیسے مزاج ہیں آپ بس کے؟ کرم اللہ سرکار کا. آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں؟ بس آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت والی آپ کیسے ہیں؟ بھائی کیسے ہیں؟ آپ کے اخلاق ہیں؟ الحمدللہ سلامت بہت رہیے. اچھا میری آواز ٹھیک انتہائی آ رہی ہے؟ ممنون و متشکر ہیں ہم آپ کی کہ آپ نے اپنی اتنی قیمتی مصروفیات میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا. ماشاء اللہ ذاکر اہل بیت آپ ہیں، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے میں پرسنلی آپ کی مجالس بہت دل سے سنا کرتی ہوں. آپ بہترین انداز سے ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں. شہزادی ماشاء اللہ. آپ اس ذکر کو جس طرح سے آپ کنوے کرتے ہیں آگے، بہترین واہ. انداز ہے آپ کا. اغلب آپ سنیے گا آپ ماشاء کی اللہ بہترین انداز سے ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں منہال بھائی. جناب ضرور ضرور محبت ہے، ضرور. محبت اور ہے آپ لوگوں کی. پلس یہ کہ اور ماشاء اللہ سے سوشل ورکر بھی ہیں، ایکٹیوسٹ بھی ہیں ماشاء اللہ سے. اور ماشاء اللہ. یہ ماشاء اللہ. رمضان میں بہت زیادہ مصروف رہے، یہ ماشاء اللہ نیک کاموں میں مصروف تھے، خدا کے واہ. بندوں کی خدمتوں میں لگے ہوئے تھے. اور جب بھی واہ. میں کال کرتی تھی منال بھائی آج پروگرام میں آنا ہے، منال بھائی ٹائم دے دیجیے اپنا، تو یہی سننے کو ملتا تھا فریحہ ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی مصروفیات ہے، لیکن بس منال بھائی نے اپنا وعدہ پورا کیا. انہوں نے کہا تھا ایک دن میرا وعدہ ہے میں ضرور آؤں گا. تو الحمدللہ ماشاء آج اللہ. بس شفیف دن ہے ہمارا. واہ. یہ محبت 4 بہت ہی نہیں خوش نہیں نصیب ہے محبت آپ ہمارے لوگوں لیے کی. واہ. کہ منال بھائی نے ہمارے لیے بالکل ٹائم یہ میرے نکالا. لیے، بالکل ایسا ہی ہے. ارے نہیں بالکل نہیں ایسا ایسی ہی. بات نہیں ہے. یہ خیر و میرے سلامتی. لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھے ذکر مولا کرنے کا موقع ملا، سعادت نصیب ہوئی آپ واہ. لوگوں کے ساتھ. اور سلامت مصروفیات تو سلامت میری نہیں، صرف ہر بندے کی مصروفیات ہیں. اور بے شک. سوشل ورکنگ کے حوالے سے انہوں نے بات کری تو ہر چیز سمجھتا ہوں میں. سوشل ورکنگ ہو، کوئی بھی ایکس وائی زیڈ دنیا کی کوئی بھی ورکنگ ہو، وہ میرا اپنا ذاتی عقیدہ ہے. مجھے محمد اور آل محمد کے صدقے سب چیزوں اللہ میں صلی توفیق اللہ نصیب ہوتی ہے. ہاں ہاں اس کے سلامت علاوہ رہیے سلام. اس کے علاوہ کسی چیز کا کوئی وہ نہیں. بہترین آپ لوگوں نے ایک محفل سجائی ہوئی تھی، ذکر چل رہا تھا، بس اب ایک دم سے وہ اچانک کوئی چاند رات ہو گئی، عید ہو گئی، کچھ سمجھ نہیں آیا. تو مصروفیات آج بھی بہت تھیں ایک دم سے. پھر ابھی فاریہ بادی ہماری بہنوں کی طرح ہے، بالکل بڑی بہن ہے، سپورٹر بھی ہیں اچھی. تو جزاک ان کی اللہ لنک آئی جزاک ہوئی اللہ. تھی تو بس بالکل آ گئے. ہمارے ناصر صاحب شاید غائب ہیں، ان سے بہت اچھی ہے سلام دعا ہے. آغا صاحب سے بھی ہماری ایک بہت مولا حسین بہترین آپ کو نشست ہے سلامت رشتے رکھے. ولایت کے نام سے. مولا آپ کو مولا بھی آپ کو. آباد رکھیں. تو بس ایک الہی بہترین امین ذکر الہی. چل رہا ہے مولا کا. بالکل جس طرح آپ لوگ کو حالات حاضرہ کے اوپر بہن بسم نے اللہ. کہا تھا، میری ایک نظر ہے کہ انسانیت کا کردار دیکھیں. سب سے پہلے تو ہم سب ہیں حسینی، اور واہ. مقصد کربلا جو تھا وہ آپ لوگ بہترین انداز میں جانتے ہیں. سب سے واہ. پہلا کربلا کا مقصد وہ تھا بقائے ولایت کا، علی ولی اللہ کا. اس کے علاوہ جو سب سے بڑی بات جو ہے وہ آتی ہے انسانیت کی. واہ. حسینیت ہی انسانیت ہے. سب سے سبحان اللہ. بہترین مطلب
جس طرح آپ لوگ کے علم کے اندر ہے. میں زیادہ وقت آپ کو بالکل نہیں لوں گا, میں نے اپنا وعدہ پورا کرنا تھا, حاضری لگانی تھی. کرنا چاہوں گی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو. جی 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 بالکل عطا ہو. ابھی آپ نے کہا کہ حسینیت ہی انسانیت ہے, اور عنوان گفتگو بھی میرا یہی جی ہے کہ دور حاضر میں انسانیت کی اشد ضرورت. تو ذرا یہ بتائیے گا جو اسرائیل میں ہو رہا ہے تو ہماری انسانیت کہاں ہے, کہاں چھپے ہوئے ہیں ہم حسین مولا کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے, ہمارا ذکر حسین کر رہے ہیں, عبادتوں میں مصروف ہیں, اور ہم پورا سال ہماری عبادتیں چلتی ہیں. اب ایام علی میں عبادتوں میں ہم مصروف تھے. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو حسین کا جو مقصد ہے, ہر مجلس میں ہم جا کے یا حسین کریں, لیکن جو مقصد حسین ہے وہ کہاں گیا, انسانیت کہاں گئی؟ واہ, انسانیت, دیکھیے بہترین سوال تھا آپ کا, مولا اس پہ آباد رکھے, بہت بہترین سوال. سب سے بڑی بات دیکھیں, مسئلہ فلسطین جو ہے وہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک عالمی مسئلہ ہے. اس میں ایک عالمی جنگ ہے, اس کے اندر بہت ساری, اس کے اندر جو سب سے پہلے جو ایک ہمارے 42 ممالک کا اسلامی اتحاد وقت بنا ہے فوج کا. تو کل جو ہے ماشاءاللہ سے عید بھی ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل, جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا جی. تو ایک اسلامی ممالک اتحاد کا جو ایک ان کا وقت بنا ہے 42 ممالک کا. تو سب سے پہلے تو میں ایک آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے چھوٹی سی بات ان کے عرض کرانا چاہوں گا کہ کوئی اگر بازار میں کہیں چوڑیاں مل رہی ہو تو ان لوگ کو سب سے پہلے چوڑیاں دی جائیں لے جا کے کہ یہ لوگ آپ لوگ ہاتھ میں پہنے. کیونکہ دیکھیں سب سے بڑی بات آج دنیا میں دہشت گردی ہے. زیادہ تر آپ دیکھیں مسلمانوں سے نفرت کی جا رہی ہے, جگہ جگہ پر مسلمانوں کو رسوا کیا جا رہا ہے. اس کی میں آپ کو ایک بہت بڑی وجہ بتاؤں گا. اس کی ذاتی, یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اختلاف رائے کا اس پہ آپ رکھتے ہوں گے. سب سے بڑی جو میں اپنے عقائد پہ, اپنے عقیدے سے, اپنے نظریے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں یہاں ملت کی رہنمائی نہیں کر رہا, میں بھی اپنی رہنمائی کر رہا ہوں. ایک ذاکر ہونے کی حیثیت سے, ایک ریسرچر ہونے کی حیثیت سے, ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے. دیکھیں مسلمان جو ہے وہ تا قیامت دنیا میں رسوا ہوتے رہیں گے. بادشاہ مہدی کے ظہور تک رسوا ہوتے رہیں گے. جی جی اس بالکل کے بالکل. رسوا ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس کی وجوہات سب سے بڑی بات دیکھیں, جو دہشت گردی ہے یہ آج سے نہیں ہے, یہ کل سے نہیں ہے, یہ پاکستان بننے سے پہلے سے نہیں ہے. یہ دہشت گردی دنیا کی سب سے بڑی عالمی دہشت گردی پادرس محمد, یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 28 صفر کو ہوئی. 28 کے بعد 29 صفر یکم ربیع الاول, 2 سے 3 دن کا فرق تھا. تاریخ لکھتی ہے کہ یکم ربیع الاول کو مسلمان در پہ آ گئے, بی بی کے در پہ, کہ جس در پہ حضرت محمد رکا کرتے تھے. تو اس در پہ آنکھ لے کر آ گئے وہ. تو تاریخ کی سب سے پہلی دہشت گردی وہاں سے شروع ہوئی. وہاں سے شروع ہونے کے بعد مطلب اس سے زیادہ ہمارے لیے اور رنج و غم کا جملہ کیا ہوگا, رنج و غم کا اور مطلب تحریر کیا ہوگی کہ جس در پہ کائنات کا نبی, کہ جس نبی کے آنے میں پوری کائنات رک جاتی تھی, وہ نبی اس در پہ آ کے رک رہا ہے, اجازت طلب کر رہے ہیں اپنی بیٹی سے. اس در پہ مسلمان آ گئے. اور مطلب پھر ہم حقائق بیان کرتے ہیں تو ہمارے علماء کرام, ہمارے ذاکرین الزام پہ, ہمارے نوخانوں پہ بہت ساری تنقید کی جاتی ہے, ان پہ برا بھلا بولا جاتا ہے. اور آپ ابھی کافی دن سے دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا چینلز پہ بھی بہت اچھی طریقے سے ایک پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے شیعت کے خلاف. تو جی بالکل. میری نظر میں جو انسانیت کی بات آپ نے کری ہے, ابھی جو سب سے بہترین کام ہو رہا ہے انسانیت پہ, وہ میرے مطابق شیعہ قوم سے بہتر کوئی قوم انسان بھی نہیں ہے میری نظر میں. کیونکہ آپ بے نے شک. ابھی 21 کا جلوس دیکھا, 21 رمضان المبارک کا جلوس, کتنی بہترین طریقے سے. ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ بدماشی کر سکتے تھے, ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ دھرنا دے سکتے تھے, ہم چاہتے ہم بھی وہاں پہ جلاؤ گراؤ کر سکتے تھے, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی نہیں روک سکتا تھا. کیونکہ یہ کراچی جو ہے یہ ہمارے باپ داداؤں کا ہے. یہ کراچی, یہ پاکستان, یہ اہل محمد کس کے بنائے, یہ پانی بے شک پاکستان کی. ہم آرام گاہ کے پاس سے اپنی مجلس کو پورا امن طریقے سے ہم لوگ لے کر اس میں چلے, ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہر چیز میں. اس سے زیادہ انسانیت اور کیا ہوگی آپ مجھے بتائیں. مطلب کہ ہم کسی کے کاروبار کو نہ ٹھیس پہنچاتے ہیں,
نہ ہم نے کسی کے مذہب پہ انگلی اٹھائی، نہ ہم نے کسی کے عقائد پہ انگلی اٹھائی، نہ ہم نے کسی پہ کوئی نام لے کے کسی پہ غلط کیا. ہاں رہی بات جو کہا جاتا ہے کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، تو ابھی میری چند روز پہلے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مطلب آپ کا مذہب سب کچھ اچھا ہے اور مطلب بہترین ہے، ہم آپ کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں اور سب ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ تبرہ جو کرتے ہیں غلط ہے. تو میں نے ان کو چھوٹی سی بات کہی کہ سرکار ہمارے یہاں تبرہ واجب نہیں ہے. تو بڑے مسکرائے وہ. میں نا ہمارے یہاں تبرہ واجب نہیں ہے، اوجب ہے. اچھا جب انہوں نے اوجب سنا تو انہوں نے وہ ایک دم سناٹے میں آ گئے. جیسے کہ نا سانپ سونگ جانا ہے، اردو کا محاورہ ہے. تو انہوں نے کہا یہ اوجب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ آپ کسی اپنے عالم دین سے جا کے اس بات کو معلوم کریے گا کہ اوجب کیا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر کو چلے. پھر رات کو ان کی کال آئی کہ مطلب میں تو آپ کو کافی پڑھا لکھا سمجھ رہا تھا، لیکن آپ نے یہ کوئی ایک جاہلانہ بات کری. میں نے مطلب یہ میرے عقیدے میں جاہل ہی صحیح، بس آپ اس بات پر خوش ہو جائیں، لیکن ہمارے یہاں تبرہ اوجب ہے. تو ہم اپنے جو ہمارے نظریات ہیں، ہمارے عقائد ہیں، ہم اس پہ کسی چیز کا اتحاد نہیں کر سکتے. ہم ہر چیز پہ اتحاد کر سکتے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے ہم قاتل بطول پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں، ہم اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کرنا چھوڑ دیں. ہمارے یہاں دوستی اور دشمنی کا معیار قبلہ جو نظامت فرما رہے ہیں اعلیٰ صاحب میری بات کی تائید کریں گے، ہمارے یہاں دشمنی اور دوستی کا معیار فقط علی ولی اللہ ہے. اس کے سبحان اللہ، علاوہ سبحان اللہ. بالکل ہم اس کے علاوہ مطلب ہمارا کوئی کسی سے نہ ذاتی اختلاف ہے، نہ ہماری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی ہے. آپ علی علی کریں، آپ ہمارے سر آنکھوں پہ. جہاں آپ نے کوئی اختلاف بات کری، کوئی نظریے پہ بات کری، ابھی چند روز قبل آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک اینکر ہیں عامر لیاقت صاحب، انہوں نے ایک سوال کرا کہ مطلب علی سے دشمنی کی بنیادی وجہ کیا تھی. تو ایک صاحب تھے بہت معروف عالم دین ہیں وہ، تو ان کا جواب آیا کہ وہ ایک ابو طالب کا باپ تھا. آپ نے سب نے دیکھا ہوگا تقریباً. تو ان کی ویڈیو جو ہے بڑی وائرل ہو گئی. ہمارے والوں نے مطلب بہت حد سے زیادہ اس کو پروان چڑھایا، سب کچھ کرا، لیکن چند روز بعد ایک بات وہ نکلتے نکلتے جب وہ ایک شام کے حاکم تھے جو تھے تو فقیر شام، لیکن ان کو امیر شام کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے. تو ان تک جب بات آئی تو پھر وہی نظریاتی اختلاف چھڑنے لگے آپس میں. مطلب وہ ہر بندہ یہاں، ہر بندہ اہل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچا رہا ہے، لیکن سب کے دل میں بغض ہے. سب کے دل میں A to Z جتنے ہی میڈیا چینلز پہ بیٹھ کے آپ کے ساتھ ہمارے علماء کرام کے ساتھ باتیں اختیار کرتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں آل محمد سے، ہمارے دل میں محبت ہے. اگر اتنی ہی محبت ہے تو کرانہ آل محمد کے ساتھ منسوب ہو جاؤ آپ. پھر کیوں دوسرے کیا عقائد کہیں سے اختیار کرے بلال بھائی، کہ آپ نے معذرت پھر بہت مجھے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس سے پہلے اگر اجازت ہو تو ایک شعر آپ کی خدمتوں میں عرض کر کے میں اپنا سوال پیش کروں آپ کی خدمت میں. جی عطاؤ بسم عطاؤ اللہ. عطاؤ بالکل بسم اللہ. شاعر نے بہت خوب انداز سے لکھا ہے، اور کیونکہ بات بھی علی مولا کی چل رہی ہے تو اسی حوالے سے ایک شعر ہے کہ علی ولی سا نہیں کوئی نبی کے سوا. بھائی یہ میرا عقیدہ ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ لوگوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ علی ولی سا نہیں کوئی نبی کے سوا. یہی بے عقیدہ شک. حقیقت میں ایک سعادت ہے. تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے بہت، تمہارے پاس عبادت گزار ہوں گے بہت. علی وہ ہے کہ جسے دیکھنا عبادت ہے. تو الحمدللہ واہ 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 سبحان یہ اللہ. ماننا چاہیے واہ کہ واہ جس کی دیکھنا واہ واہ. عبادت، جس کا ذکر عبادت، جس کی مودت کو دل میں بسا لینا عبادت. کیا کہنے اس مولا کے. تو ذرا یہ بتائیے گا منہال بھائی کہ اتنے امیر مولا کے ہم ماننے والے ہیں، کیونکہ دامن وقت میں بھی اب گنجائش کم ہے اور مجھے اپنا ٹاپک بھی پورا کرنا ہے. پیغام رمضان پروگرام کا نیم ہے، تو ذرا پیغام بھی دیتے جائیے اور سوال کا جواب بھی ہو جائے گا. ذرا یہ بتائیے کہ ہم انسانیت پہ تو بات کر رہے ہیں، ابھی کچھ روز پہلے ہم نے یوم علی بھی منایا، مجالس بھی برپا کی. صحیح ہے، تو تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ مولا کیسا کردار چاہتے ہیں اپنے چاہنے والے کا. دوسری بات یہ کہ آج جو ہم خاموش بیٹھے ہیں، کیا مولا کو ہماری ادا پسند ہوگی؟ کیونکہ بندے تو وہ بھی دیکھیں خدا کے ہیں. اگر خدا ہم سے بالکل 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو خدا ان سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اگر ہم یہ سوچ لیں کہ آج جو فلسطین میں ہو رہا ہے، کل اگر یہ ہمارے ساتھ ہوا اور اس وقت وہاں کے لوگ خاموش تھے، تو کیا ہمارے دل پر کیا گزرے گی اس وقت میں؟ اس وقت بہترین. چھوٹی سی بات ہے، جو پینڈیمک انڈیا کے ساتھ ہوا، انڈیا میں ہو رہا ہے جو کچھ، اس میں سے یہی ہے کہ ہم لوگ سب بول رہے ہیں
دعائیں کر رہے ہیں، لیکن جو اصل میں جو اس وقت کا کرب ہے وہ صرف وہی لوگ محسوس کر پا رہے ہیں. ہم اور آپ صرف بول رہے ہیں، صرف دعائیں کر رہے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسرائیل کے لیے تو ہم کوئی قدم ہی آگے نہیں بڑھا رہے ہیں. بالکل. تو کیا وہ آپ کا قدم بہترین، بالکل بالکل آپ کا بہترین سوال ہے، اور ہمارے وقت میں گنجائش بھی بہت کم ہے، تو اس کو میں بالکل بہت شارٹ کر کے آپ کی بات بتاؤں گا. سب سے پہلے آپ کی بات تھی کہ آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل جی آواز آ بالکل رہی آ ہے. رہی ہے، بالکل آ رہی جی ہے. جی. تو آپ کا ایک سب سے پہلا سوال کہ امام کیسا کردار چاہتے ہیں. دیکھیں امام، سب سے پہلی بات، یہ دور بہت مشکل دور ہے کہ جس کے اندر آپ کو سب سے پہلے دوسروں کو چھوڑیں، سب سے پہلے اپنا عقیدہ بچانا ہے. بعد بے میں شک کردار اور دوسروں کو سمجھانا، مجلسیں پڑھنا، سنانا، نواب پڑھنا، جلوس میں جانا، وہ سب بات کے کام ہے. سب سے پہلے بات ہے آپ کے نظریہ، آپ کے عقیدے پہ، کیونکہ بے یہ شک بہت مشکل دور آ چکا ہے کہ اس کے اندر اپنا عقیدہ نہیں بچا پا رہا، بندہ گمراہ ہو رہا ہے، کیونکہ ہم قیادت سے محروم ہیں. ہم آپس میں اتنے، ہمارے اندر جو ہے وہ دشمن نے اختلاف پیدا کریں، لیکن الحمدللہ ہم بہت ایک متحد قوم ہے، کیونکہ ہم آل محمد کے ماننے والے ہیں. بے ہمارا شک بالکل، ہمارا جو ایمان ہے، ہم لا الہ لا الہ الا اللہ، بالکل ہم خدا کی وحدانیت، محمد کی رسالت اور علی کی ولایت کے قائل ہیں. بے بے شک. شک ہم علی بادشاہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں مانتے. ہم ان کے چاہنے والوں پہ، بالکل ہم خدا کی بات کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ لائق عبادت ہے ہمارا بھی وہی اللہ ہے جو علی کا اللہ ہے. اگر یہ مطلب ہمارے اندر کوئی نصیری کے اسٹیمپ لگائے جائے کہ یہ اس طرح، ہم علی اللہ کے قائل نہیں، ہم علی ولی اللہ کے قائل ہیں. ہم سر عام بے شک. ڈنکے کی چوٹ پہ، آپ مطلب فاطیہ بازی مجھے ذاتی طور پہ بھی جانتی ہیں، مطلب ہم نے بہت مشکل حالات میں بھی کسی امام بارگاہ یا کسی گلی میں نہیں، ہم نے کراچی کی مین چوراہوں پہ ولی اللہ کے نعرے لگوائے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے. مطلب اگر علی ولی سلامت رہے اللہ کے آپ. سب کی جان جا رہی ہے، اگر علی ولی اللہ کے سب کی جان جا رہی ہے، تو اس سے بہتر مطلب پھر موقع ہی کیا ہے زندگی میں کہ اگر جان چلی جائے. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ. بے شک. بہتر بات یہ ہے کہ امام کے سوال ان کا بھی موجود ہے، امام کردار کیسا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلے دیکھیے، کردار جو ہے وہ کردار حسینی ہونا چاہیے. انسان کو سب چیزیں بعد میں، سب چیزیں، سب سے پہلی بات ہے نمازی. بہت دیکھو، معذرت، اب آپ نے کردار حسینی کی بات کی ہے تو بس ایک جملہ آ گیا، اگر اجازت ہو تو پیش کروں. بسم اللہ. آپ نے بات کی کردار حسینی کی، تو دور حاضر میں آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، آغا صاحب بھی دیکھ رہے ہیں، سالک بھی دیکھ رہے ہیں، پچھلے پروگرامز کی بھی میں اس بات کا تذکرہ کر چکی ہوں. آپ پہلی مرتبہ آئے ہیں میرے پروگرام میں، تو اس پر آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں کہ کیا یہ حسینی کردار ہے کہ ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں اور نمود و نمائش کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا یہ ہیلو. حسینی کردار؟ اس کے بعد ہم اتنا بڑا بڑا سوشل میڈیا پیجز میں لگا، آج ہم نے ہمارے مولا کا مشن ہے وہ پار کیا، ہم نے پورا اپنے مولا کا مشن کر دیا آج. تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کیا یہ بالکل مشن ہے ہمارے مولا کا؟ آپ کا نہیں، آپ کا سوال جو ہے وہ بہت بہترین سوال ہے. اب اصل میں دیکھیں، ہر چیز جو ہے نا دور کے حساب سے وہ اپڈیٹ ہو رہی ہے. جیسے جیسے دور چل رہا ہے نا، تو اس کے حساب سے حالات، معاملات، بہت ساری چیزیں بدل رہے ہیں. اب مطلب کہ ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. ایک کلاس میں اگر پیپر چل رہے ہیں، 10 بچے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 میں سے اگر 9 چیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک بول رہا ہے کہ میں چیٹنگ نہیں کروں گا، میں پڑھا لکھا ہوں، تو اس کو اس وقت، اس دور میں اس کو بیوقوف سمجھا جائے گا کہ بھائی آپ کیوں نہیں کر رہے. تو رہی بات سوشل میڈیا کی، تو سوشل میڈیا سے مراد جو ہے، کہ دیکھیں بہت سارے ڈونرز جو ہیں، بہت ساری تنظیموں کو، بہت ساری این جی اوز کو جو ہے، وہ ڈونرز جو باہر سے ڈونیٹ کرتے ہیں، ان کے ڈونرز بنے ہوتے ہیں، وہ مطلب ان تک تصویریں اور ویڈیوز پہنچانا جو ہے وہ ان کا ذریعہ بن چکا ہوتا ہے. اب یہ مطلب ذاتی بندے کا وہ ہے، اس چیز میں خود شامل ہوں. میں کسی کو کیا بولوں کہ تصویروں اور نمائش کا مطلب کہ لیکن اس بلال چیز بھائی، کا میں نے مطلب آپ کے بھی میں یہ جانتا ہوں. تمام بھی کام دیکھے معذرت کے ساتھ، جو آپ نے اس ماہ رمضان میں خدا کے بندوں کی خدمت کی، لیکن آپ نے کسی کی
पिक्चर इस तरह से अपलोड नहीं की कि किसी की नजरें झुकी हुई हो और वो पिक्चर आपने अपलोड की हो। ये तो मैंने अपनी निगाहों से खुद देखा कि आपने अपनी एफर्ट्स बताएं कि आज आपने ये किया, ये किया, ये किया, लेकिन आपके किसी उम्र में किसी की गुनाहगारी नहीं हुई। माजरत से मैं ये कहना चाहूंगी आपसे कि मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई मुझे। जी जी, हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश थी। देखिए हम ज़्यादातर जो थे पहले हम यतीम खानों की तरफ गए, जैसे अलमोहसिन ऑर्फनेज है, सैयदुश्शुहदा ऑर्फनेज है, बहुत सारे हम यतीम खानों में गए, बच्चों के साथ अफ्तारी करी, सब कुछ करा। असल में मेरा ताल्लुक जो है वो किसी ख़ास तंजीम से नहीं है, किसी ख़ास NGO से नहीं है। मैं हैशटैग टीम अपने कराची में चला रहा हूँ, हैशटैग टीम लांडी वाले में भी हूँ, एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप में भी हूँ, बाबुल फाउंडेशन में भी, बहुत सारे फाउंडेशन के साथ मिल के काम किया हमने। जैसे मतलब इंसानियत की बात है, खिदमत की बात है, तो जहाँ पे मौका मिला आपको, जैसे जिस तरह आज़ादारी है, आप कोई ख़ास अंजुमन या किसी संगत के नहीं, जहाँ आपको दिल करे वहाँ अपने मातम हुसैन करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हुसैनियत ही इंसानियत है। तो ये बात तो मैं आपको वहाँ से वहाँ मिला रहा हूँ कि जहाँ आपको मौका मिले वहाँ आप खिदमत करो। क्यों? क्योंकि अपनी ज़दाई से जो शौदा आप देख के तो नहीं करते ना कि यहाँ पे नहीं हम मातम नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ खड़े रहेंगे। मतलब हर जगह आप मातम करोगे ना जहाँ आपको मौका मिलेगा। तो इसी तरह जो है खिदमत है, जो इंसानियत है, वो भी हर जगह की जाए। लेकिन बहुत सारी NGOs हैं जिनको मतलब नाम नॉमिनेट नहीं किया जा सकता इस तरह, और उनके अपने मसले मसाइल हैं बहुत सारे। लेकिन यही है कि कोशिश की जाए कि किसी की इज्जत नफ्स को ना उछाला जाए, कि उनकी तस्वीर डाली जाए या कुछ। अगर आप राशन भी दे रहे हैं तो ठीक है, तस्वीर खींच ली तो उनकी तस्वीर को ब्लर कर दें, आप उनका चेहरा ना आए, जिससे आपका काम हो जाए, जिससे कि आपके डोनर्स तक तस्वीर पहुंच जाए और उन तक जो है उनकी इज्जत नफ्स भी बाकी रहे। इसको कोशिश की जाए। वक्त जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं आपके दूसरे सवाल तक चलूँ। जो फ़लस्तीन वाली बात आपने करी कि हम लोग खामोश क्यों हैं, आपका ऐसी कुछ सवाल था? जी जी बिल्कुल, मेरा सवाल तो जी, तो उसमें मतलब मैं बिल्कुल शॉर्ट करके बता दूं, टाइम असल में बहुत बिल्कुल हो चुका है, 1:45 का। और मतलब देखिए हम जो है हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं। हम इस रियासत के अंदर अक़लियत में नहीं है इतनी, लेकिन हम जितने भी हैं हम भारी हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरा मकसद भी यही था। मतलब मैंने भी यही पेश किया कि हम हुसैनी हैं, हम मतलब जिस मिशन पे आ जाए ना और डट जाए कि ये तो हमने करना है, तो बस वो करके ही हटते हैं। तो अब हम क्यों नहीं डट रहे? अब हम क्यों नहीं एक होकर फ़लस्तीन की बात कर रहे हैं? अब हम क्यों नहीं कदम उठा रहे? देखिए बात आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे काम जो होते हैं हम बहुत सारे काम जो है हमारी कौम जो है पहले ये मतलब आवाज़ रिटर्न आ रही है मेरी दोबारा। नहीं, आपकी आवाज़ बिल्कुल प्रॉपर आ रही है। अच्छा ठीक है। तो आपकी बात जो थी कि हम क्यों नहीं बोल रहे, देखिए मसला ये कि हम एक रियासत के अंदर रह रहे हैं, बहुत सारे अपने मामला, उसके अंदर जो है अवामी हुकूमत है, फौजी हुकूमत नहीं है। ये रियासत जो है मतलब एक आम आवाम की रियासत है। हमने वोट से अपने हुक्मरानों को चुना है। तो बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल होते हैं जिसकी बिना पर हम अपने मुल्क से कोई कदम नहीं उठा सकते इस तरह। लेकिन सबसे पहले हमारे पास जो प्लेटफॉर्म था, हम फ़लस्तीन के हक़ में सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाएं। हमने पूरी कोशिश करी अपनी तरह से उठाने की कि हम लोग सोशल मीडिया से आवाज़ उठाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अब मतलब जो नॉर्मल अकाउंट होते हैं वो तो मतलब पोस्ट कर देते हैं। अब एक मतलब किसी का वेरीफाई अकाउंट होता है, किसी आलिम दीन का, किसी ज़ाकिर, किसी खतीब, किसी नौजवान, किसी सोशल एक्टिविस्ट का। अगर मसलन वो अपनी ID से अपने अकाउंट से पोस्ट करे तो ये बात बेहतर मुझसे बहुत लोग जानते हैं, वो इसराइल के आप खिलाफ कोई पोस्ट करें 1 घंटे के अंदर अंदर आपकी पोस्ट डिलीट कर दी जाती है फेसबुक से। ये मतलब उसूल है फेसबुक का बहुत सारी तरीके से। अब मसला ये है कि हम अपने मुल्क से बगावत करके तो डायरेक्ट फ़लस्तीन जा नहीं सकते, कि मतलब हम डायरेक्ट फ़लस्तीन चले गए और वहाँ पे जाके हम जहाद कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। उसके लिए बहुत हम अपने हुक्मरानों को थोड़ी सी ज़रूरत तो दिला सकते हैं ना। नहीं, आपका सवाल बेहतरीन है। मतलब ये तो फ़लस्तीन जो है ये एशिया में भी नहीं है, ये बाहर है, इसराइल से टच में है फ़लस्तीन। मतलब में हो ना हो, बाहर हो अंदर हो, हम तो मौजूद से इंसानियत हमसे इतना जानते हैं कि हम इंसानियत लहू है। मैं जरा थोड़ा सा अगर थोड़ी सी मुझे इजाजत दें तो मैं इंटरप्ट करूं। जी।
جی جی بالکل دیکھیے منال صاحب، گزارش یہ ہے کہ اسرائیل اگر خدا کی بستی میں موجود ہو، کعبہ میں موجود ہو، مکہ میں ہو یا مدینہ میں ہو، یہ جہاں بھی بات وہ نہیں ہو رہی. جی یعنی مثال کے طور پہ تولا اور تبرہ یہ دو چیزیں ہیں. تو تولا جن تک پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے، تبرے کو جہاں پہنچنا ہے وہ پہنچ جاتا ہے. وہ آواز حق جو ہے، صیغہ حق جو ہے وہ تو بلند کرنا چاہیے. مطلب اس فریحہ کے سوال کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح ابھی حال ہی میں افغانستان میں کابل میں اسکول تھا سید الشہداء، تو اب کمال دیکھیے نا کہ جہاں سید الشہداء لکھا ہوگا، جہاں عباس لکھا ہوگا، جہاں علی لکھا ہوگا، ان کو موت پڑ جاتی ہے. یہ نام کیوں لکھا ہے؟ ہمارے آباء و اجداد کا نام کیوں نہیں لکھا؟ تو بھائی نام بھی اسی کا لکھا جاتا ہے جس کا نام خدا چنتا ہے، جو اصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، مرتضیٰ ہو اور مصطفیٰ ہو. تو میرے مطلب ہمارے سوال کا جو اصل مقصد ہے منال صاحب وہ یہ ہے کہ دیکھیے صیغہ حق جو ہے وہ بلند کرنا چاہیے. یہ جو مسلمان اب آسان سا ہی کہ بھائی وہ کون سی نماز ہے جو آپ کو سفاکیت کی جانب موڑتی ہے، وہ کون سی نماز ہے جو آپ کو یزیدیت کی جانب راغب کرتی ہے. نماز کا کام ہے انسان کو بہترین انسان بنانا، اور پھر اس میں وہ تمام گن آ جاتے ہیں کہ جن سے لوگ مسکرا کر کہتے ہیں یار یہ بڑا شریف النفس شہری ہے، بڑا اچھا انسان ہے، آدمی نہیں انسان ہے. تو یہ کون سی نماز ہے؟ نماز کچھ اور سکھاتی ہے، انہوں نے کچھ نماز کو اور بنا دیا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ بھائی وہ جو لوگ دین اسلام کے علمبردار بنے بنے بیٹھے ہیں ان سے یہ پوچھا جائے کہ سید الشہداء اسکول پر تو تم نے بم بلاس کروا دیا، تمہارا رخ اسرائیل کی جانب کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں جا کے یہ کون ہے تاکہ پتہ چلے کہ تم کتنے بڑے مسلمان ہو. میں نے یہ حابیل اور کابیل والا مسئلہ ہے، یہ حابیل اور کابیل والا مسئلہ ہے. آپ نے اپنے سلام کلام میں کہا کہ جی دہشت گردی جو ہے وہ شروع ہوئی جناب نبی مرسل سے. نہیں، یہ جو دہشت گردی ہے یہ حابیل اور کابیل سے شروع ہوئی. بالکل بالکل حابیل اور کابیل سے یہ دہشت گردی شروع ہوئی اور وہ آج تک چلتی چلی آ رہی ہے. دیکھیے نبی نے تو مسلمان کو مسلمان کا بھائی بنایا تھا، بنایا تھا، یہ نہیں بنایا تھا. یہ کون سے نبی کو مانتے ہیں کہ جس نبی کو ہم نہیں مانتے، اور ہم کس نبی کو مانتے ہیں جسے یہ نہیں مانتے. تو اب اگر یہ نعرہ بلند کرتے ہیں کہ ہمارا نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، خدا ایک ہے، سب کچھ ایک ہے، تو پھر ایک یہ تم اٹھ کر ہمیں مسجدوں میں آگے کیوں مارتے ہو، امام بارگاہوں میں آگے کیوں مارتے ہو، اسکولوں میں آگے کیوں مارتے ہو؟ انسانیت کہاں چلی گئی؟ حیوانی اور صفاکیت نے عروج پکڑ لیا. خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ایسے نہ ڈرو، اللہ ڈرانے کی چیز نہیں، اللہ سے محبت کرو لیکن اس کی قہاریت سے ڈرو. اس کے سامنے اگر عیاری کرو گے، مکاری کرو گے، غداری کرو گے تو وہ اسے برداشت نہیں کرے گا، وہ اسی لائن میں کھڑا کر دے گا جس لائن میں دوسرے لوگ کھڑے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا آپ جی 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 انہوں نے بس میں بالکل یہ سوال جملہ جو کہنا چاہوں گی کہ دامن وقت میں گنجائش بالکل ہی ختم ہو چکی ہے. وہ جملہ یہ ہے کہ جس طرح سے کل کے پروگرام میں میں نے آغا نے دیکھا تھا شاید کہ میں نے سبین کے پروگرام میں یہ جملہ کہا تھا، سرنامہ کلام میں نے قرآن کی آیت کو بنایا تھا، اور اپنے پریویس پروگرام میں بھی میں نے کہا بات وہیں پر آگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. اچھا اب یہ آپ نے تو کہہ دیا، اب چونکہ دامن وقت میں گنجائش بھی کم ہے، حالانکہ یہ آپ کہہ رہی ہیں، میں نے تو ایم سی آر میں کہہ دیا تھا کہ آج کوئی مداخلت نہیں کرے گا. تو میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں ایم سی آر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ سید منہال آ گئے تو منہال صاحب بھی آ گئے. تو بات کا جو لبل لباب ہے نا آپ کا کہ انسانیت کہاں چھپی ہے، میں اب آپ کو دو جملے میں صرف تھوڑا سا لہر میں سنا دوں کہ وہ انسانیت چھپی کہاں ہے اور وہ انسانیت ملے گی کہاں. جناب ذاکر منہال عباس رضوی صاحب آپ اور جناب صالح رضوی صاحب آپ اجازت ہے؟ جناب ہوسٹ صاحبہ اجازت ہے؟ بسم اللہ عطا ہو. واہ
हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले। वाह 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 वाह, सलामत है, वाह। अब उसकी तशरीह आप लोगों ने खुद करनी है। हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले खुदा के दिल को बचाओ, खुदा के दिल को बचाओ नमाज से क्या कहने भैया, हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले। खुदा से तुमको मुलाकात का है शौक तो फिर खुदा से तुमको मुलाकात का है शौक तो फिर दरे हुसैन पे आओ नमाज से हुसैनियत को सजाओ। क्या कहने भैया, क्या कहने। नमाज से पहले। और वो लोग जिन्होंने हुसैन और नमाज को जुदा कर रखा है उनके लिए एक पैगाम है। खुदा की कसम, जो हुसैन है वही नमाज है, जो नमाज है वही हुसैन है, ये दोनों जुदा नहीं। सफेद रुस्त रहे मातम हुसैन भी हो, सफेद रुस्त रहे मातम हुसैन भी हो, अज़ा का रंग जमाओ नमाज से पहले हुसैनियत को सजाओ नमाज से पहले। तो जब आप इस दर पे आ जाएंगे ना तो ना आपका इल्म सरकश होगा, ना नमाज सरकश होगी, ना इंसानियत सरकश होगी, ना हैवानियत सरकश होगी। सारी एक मकाम पे रुक जाएगी और सारे काम जो है वो अच्छाई की जानिब राग़िब हो जाएगी। बस इतना सब सलामत रहें। हाँ माशाल्लाह, बेहतरीन। और इसी के साथ क्योंकि मैं बढ़ूंगी मिनहाल भाई की जानिब। जी मिनहाल भाई, देखें बात यह है, आपसे सारी बातें इसलिए हमने की क्योंकि आप मिल्लत का सरमाया है। किस तरह सरमाया है? क्योंकि आप जाकिर अहले बैत हैं। वाह, क्योंकि मौला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी हुई है। बिल्कुल। और आप माशाल्लाह, मैंने खुद, आपको भी पता है कि माशाल्लाह मैं खुद आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं आपकी हर मजलिस, आपका हर जुमला मेरे लिए बहुत बड़ी एक नेमत से कम नहीं। क्योंकि जो अंदाज है आपका, जिस नियति से आप जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करते हैं, आबाद रहें, सदा जिए, शाहजादी आपको सलामत और आबाद रखें और इसी तरह आप मोहम्मद करते रहें। जनाब वो साहिबा जाकिरीन, जाकिर निज़ाम और मनकबत ख्वान, ख्वान, मरसिया ख्वान, जितने भी हैं दस्तरख्वान को निकाल कर, ये जितने भी हैं हम सब इनके मुलाजिम हैं। कुरान में जाकिर का जिक्र है, किसी और का जिक्र नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, मोहब्बत है आप लोगों की, मौला आपको आबाद रखे। हमारी यही कि माशाल्लाह आप सोशल वर्कर भी हैं, आप एक्टिविस्ट भी हैं। देखें, आप आवाज उठाएंगे ना तो इंशाल्लाह सब आपकी मदद करेंगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जानते हैं कि बारगाह खुदा में किसी नेक काम के लिए एक कदम अगर इंसान उठाता है तो 70 कदम खुदा मजीद उसके आसान फरमा देता है बढ़ाने के लिए। और बस इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि इंतहाई ममनून मशकूर हूँ आप तमाम ही मेहमानान गिरामी की, बिलखुसूस आगा नासिर अब्बास साहब की, मिनाल भाई की और शाहजेब नासिर की, सालिक रिजवी की। आबाद रहें, शाद रहें, कोई गम न दें सिवाय गम मजलूम करबला के। और आज हमारे पैगाम रमजान का ये आखिरी प्रोग्राम था जो कि चांद रात का प्रोग्राम था। बस दुआ यही है कि हकीकतन अगर एक बात कहूँ तो बहुत माजरत के साथ कि ये वो लम्हे हैं जो हकीकतन हम पे एक
कर्ब की तरह से गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि जो नेमतें हैं, जो रहमतें हैं, जो बरकतें हैं, यानी कि दिन हो या रात हो, हर वक्त खुदा की रहमतें हम पर नाजिल रहती हैं। माह रमज़ान में माह मग़फ़िरत हमसे जुदा हो रहा है, माह नेमत हमसे जुदा हो रहा है, माह रहमत हमसे जुदा हो रहा है, माह निजात हमसे जुदा हो रहा है, माह उम्मीद हमसे जुदा हो रहा है, माह हिदायत हमसे जुदा हो रहा है, माह इबादत हमसे जुदा हो रहा है। यानी कि हम जरा तसव्वुर करें कि किस तरह से हम माह रमज़ान को अलविदा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत बोली आप। लेकिन ये लफ्ज न कहें कि हमसे जुदा हो रहा है, नहीं, हम जुदा हो रहे हैं। और जब से हम जुदा जुदा हो हुए रहे हैं, हैं, जब से जुदा हुए हम हैं, जुदा हो रहे हैं। जिल्लत और रुसवाई हमारा मुकद्दर बन गई है। अगर हम बेशक साहिब हिदायत की छत्र छाया में रहेंगे, वारिस कुरान की बात को तस्लीम करेंगे और साहिब कुरान के बतलाए हुए रास्ते पे चलेंगे, सिरातुल मुस्तकीम को नहीं छोड़ेंगे, तीनों ईमान के अमीन को नहीं छोड़ेंगे, तो इंशाअल्लाह फिर हमारे लिए फलाह ही फलाह है। ये हमें छोड़ के नहीं जा रहा है, ये तो याद करवाने आता है कि याद करो तुम मुसलमान हो, नबी का कलमा पड़ा था, अच्छे काम करो। ये छोड़ के नहीं जा रहा, हमने छोड़ा इसे। आज भी तो रोजा छोड़ा, ये नहीं छोड़ा। माज़रत एक जुमला कहना चाहूंगी कि माह रमजान हमें एक तरह से दर्श देता है कि अपनी मसाजिद को आबाद रखो, लेकिन माजरत के साथ अब हमें ये रौनकें अगले साल रमजान में ही देखने को मिलेंगी या किसी जुम्मे की नमाज में देखने को मिलेंगी, बहुत माजरत के साथ। जी ऐसे ही, ये हमारे यहाँ आम हो चुका है, ऐसे ही। हकीकत बात और है, बस इनके साथ मैं चाहूंगी प्रैक्टिकल मुख्तसरन कोई अपना अपना पैगाम पेश करें। जी मिनाल भाई, मुख्तसरन पैगाम दीजिएगा। बस बेहतरीन, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे हकीर को आप लोगों ने शामिल किया महफिल के अंदर और एक इबादत में शामिलियत इख्तियार करी। मैंने आले मोहम्मद का जिक्र था, काफ़ी एक वक्त के बाद सुनने को मिला, क्योंकि रमज़ान में मसरूफियात बहुत ज़्यादा चल रही थी। बस अय्याम अली की मसरूफियात आई, फिर अब इंशाअल्लाह 8 शवाल की तैयारी करेंगे जन्नतुल बकी के हवाले से, फिर इंशाअल्लाह मुहर्रम भी करीब है, तो सबकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं। तो बस एक ही पैगाम है, आपस में अमन मोहब्बत कायम करें। दुश्मन बहुत ज़्यादा शातिर हो गए, क्योंकि अभी जो वक्त है वो बहुत बुरा वक्त चल रहा है मेरी कौम पे। बस यही दुआ है, मालिक बादशाह मेहदी का जल्द से जल्द ज़हूर फरमाएं। हम खुद ही रुकावट बने हुए हैं बादशाह के ज़हूर में। हम आपस में इतनी नफ्सा नफ्सी का शिकार हो गए, हम आपस में इतने इख्तिलाफ का शिकार हो गए कि हर बंदा बोल रहा है कि मैं सही हूँ आप गलत हो, मैं सही हूँ आप गलत हो। लेकिन बस ये सारे वबाओं का ख़ात्मा, सारे इख्तिलाफ़ात का ख़ात्मा, सारी दुश्मनियों का ख़ात्मा बादशाह के ज़हूर पे ही होगा इंशाअल्लाह। बस ये दुआ है आप लोग के दरमियान, मालिक बादशाह मेहदी का ज़हूर फरमाए और हम तमाम अहले बैत को उनके आवान और अंसार में, उनके लश्कर में मालिक कहीं किसी सिपाही को पानी पीने, किसी जख्मी को मरम फट्टी करने की हमें मालिक रोटी लगवा दें, लेकिन बादशाह के लश्कर में जरूर शामिल होने की बहुत खूब पैगाम, बहुत सलामत रहे आबाद रहे। जी सालिक, मुख्तसरन कोई पैगाम दीजिएगा नाज़रीन तक को। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि वही जो मैंने पहले पैगाम दिया था वही अब भी देना चाहूँगा कि इंसानियत की खिदमत करें, इंसानियत का खास ख्याल रखें। वही वाली बात कि अल्लाह ने बोला है कि जो है मेरे हुकूक की एक टाइम पे माफ़ी है, हुकूकुल इबाद की माफ़ी नहीं है, तो हुकूकुल इबाद का खास तौर पे ख्याल रखें। और जाते जाते बस ये दुआ करूँगा कि मौला इस रमज़ान के महीने के सिक्के में हमारी तमाम इबादत को कबूल फरमाए और हमें कोई गम न दे सिवाय गम से। मेरी जानिब से मुख्तसरन पैगाम वो यही कि जिस तरह से वो लोग कि जिन्होंने नेक नियति से कौम की खिदमत की, खुदा के बंदों की खिदमत की इस माह हिदायत में, माह बरकत में, माह रहमत में, तो बस इसी तरह सिर्फ इस माह मुबारक में नहीं बल्कि पूरा साल इसी तरह उन लोगों की मदद करें और आबाद रहें, सदा साथ रहें। जी आगा साहब, इजाज़त है, प्रोग्राम को एंड करूं? जी जनाब, सलामत रहिए। और हम इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं कि शहजादी हमारी
قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کریں اور ہمیں کوئی غم نہ مظلوم کریں. جس طرح سالک نے کہا کہ ہماری ماہ رمضان میں کی جانے والی ہر عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور یہی دعا کہ مولا جلد از جلد ہمارے وقت کے علی کا ظہور فرمائیں. اور اسی کے ساتھ اور میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کروں گی کہ جس نیک نیتی سے اور جس محنت سے آغا ناصر عباس ولائی صاحب نے اس محفل کو سجایا، ماشاءاللہ کہ دن رات ایک کر کے انہوں نے اتنی محنت شہزادی ان کا عظیم سایہ ہمارے سروں پر سدا شاد و آباد رکھیں، انہیں کوئی غم نہ دے کربلا کے ہمیشہ ساتھ اور اسی کے ساتھ اجازت دیجیے اپنی میزبان سیدہ فریاد نانزدی کو. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. انشاءاللہ یا علی.